أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق اللہ العظیم۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو۔ پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا اور کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انعام رمضان میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان عروج بی بی اور میں ہوں حسن احمد۔ ناظرین، یہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ماہ سیام اپنی رحمتیں اور برکتیں لے کر ہر اس مسلمان کے پاس آ چکا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم عبادات کو اپنی سمیٹ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو سمیٹ سکتے ہیں اور نیکی کے کاموں کو بھی سمیٹ سکتے ہیں، جس سے ہم اللہ پاک کے قریب زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ بالکل، ماہ مبارک کا یہ مہینہ آیا اور تیزی کے ساتھ اب یہ اپنی منزل پر روانہ ہے، اور آج ہم اپنا 24واں افطار کرنے جا رہے ہیں اب سے کچھ دیر بعد، اور یہ رمضان اتنی تیزی کے ساتھ گیا کہ جیسے ہی ہم نے استقبال کیا رمضان کا، اب اس کے ہم اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ رمضان کا ماہ مسلمانوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا موسم ہے۔ اس ماہ میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جب یہ ماہ رمضان مبارک جا رہا ہوتا ہے تو ایک ہماری عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے دل کی، ہمیں بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے۔ اکثر ہم دیکھیں عید پہ بھی ہمیں وہی رمضان کا وہ دورانیہ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کبھی کبھی ہم پانی پینے بھی بھول جاتے ہیں جس طریقے سے، اور ہمیں وہی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ ہم سحری میں اٹھتے تھے، افطار کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ ہم کنیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں اس پورے منتھ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ انعام تو دیتا ہی ہے رمضان مبارک میں کہ بخشش مل جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب ہم رمضان مبارک کے بعد جو دوسرے مہینوں میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں ایک عادت سی لگ جاتی ہے، جیسے عروج نے کہا کہ عید الفطر کے دن کہ نماز پڑھ کے آنے کے بعد ناشتہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ بھئی روزہ ہے ہمارا، اور یہ عادت بڑی حسین ہوتی ہے کہ پورا مہینہ ہم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عبادت، اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت پیش کی، اور اس کے حکم پہ ہم نے روزہ بند کیا، اس کے حکم سے روزہ افطار کیا، رات میں تراویح میں اپنے آپ کو تھکایا، رات میں قیام کیا طویل، اور پھر آخری عشرے میں اللہ کے گھر کے کچھ لوگ مہمان بھی بنتے ہیں جس کو اعتکاف کی عبادت کہا جاتا ہے۔ سنت رسول ہے یہ اعتکاف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زندگی کا آخری تھا وہ اعتکاف تو انہوں نے 20 دن کا وہ اعتکاف کیا تھا۔ خیر کہ ایک عادت سی ہو جاتی ہے ہمیں کہ جو رمضان میں عموماً جو نوجوان ہوتے ہیں کہ بھئی اگر میں اپنی بات کروں، ہم اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے اس میں بات کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ بھائی کوئی گندی بات نہیں کرے گا، کوئی بری بات نہیں بولے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی غیبت نہیں کرے گا، کوئی چغلی نہیں لگائے گا۔ ابھی وہ جب عام دنوں میں آتا ہے تو بھی وہ عادت ہمیں ایسی لگی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ انعام اللہ کا ہوتا ہے کہ وہ اس عادت کو بندہ مومن اپنے اندر سنبھال لیتا ہے۔ اس رمضان میں ہم روزہ رکھ کے، ہر مسلمان روزہ رکھ کے اپنی روحانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلند کرتا ہے، وہ روحانی طور پہ۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے بھلے، لیکن ہم مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہم فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اتنے ہم عام ڈیز میں دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا کام کر لیں تو ہمیں فوراً تھکن ہو جاتی ہے۔ تھکن تو ہمیں ماہ رمضان مبارک کے موقع پر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی عبادت کی لذت الگ ہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو تھکن ہوتی ہے اس کی جو، جیسے آپ نے کہا عبادت کی جو لذت ہوتی ہے وہ اس تھکن کو ختم ہی کر دیتی ہے، مطلب محسوس ہی نہیں ہوتا ہم تھکے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نعت خواں دانیال شیخ۔ بسم اللہ کریں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا،
ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، اور کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر و باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔
سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ، اللہ. کیا کہنے بہت ہیں. بہت شکریہ آپ کا دانیال کہ آپ نے اپنے خوبصورت الفاظ میں کلام پیش کیا. ناظرین، ماہ مبارک کے اختتامی مراحل میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہ آخری لمحات رہ گئے ہیں. ہم 24واں افطار کر رہے ہیں اور 25ویں شب شروع ہو جائے گی، جو کہ یہ ممکناً شب قدر کی بھی رات ہے، کیونکہ تاک رات ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ شب قدر کی رات ہو. لیکن ہم ماہ مبارک سے اب بچھڑنے کے لیے چند دن دور ہیں، اور یہ ماہ مبارک دعا کریں کہ ماہ مبارک ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک نہ ہو. ایسے ماہ مبارک ہمیں زندگی بھر اللہ نصیب کرے دیکھنا، اور عبادت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ، ایمانی لذت کے ساتھ اللہ ہمیں یہ مہینے بار بار یہ مہینہ عطا کرے. آمین آمین. تو یہ وقت ہوا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. انعام رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. تو ناظرین، آج جس عنوان پہ ہم بات کریں گے اس کا نام ہے عدل و مساوات. عدل کے معنی ہیں انصاف اور مساوات کے معنی ہیں برابری. عدل و انصاف ایک معاشرتی نظام کی بنیاد کا ستون ہے جو انسانی حقوق اور اخلاقیات کے حصول پہ حیثیت رکھتا ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ خاص طور پہ اس ماہ رمضان مبارک کے موقع پر ہی کہ لوگوں میں کتنا عدل و انصاف ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جو مالی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ روڈوں پہ جو ہے افطار دیا جاتا ہے لوگوں کو. بندے جو مطلب جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے لیکن وہ پھر بھی غریبوں کو حق مار رہے ہوتے ہیں، وہ مالی حیثیت ہونے کے باوجود بھی وہاں جا کے افطار کر رہے ہوتے ہیں. جب اللہ پاک نے آپ کو مالی حیثیت سے نوازا ہے، صاحب استطاعت ہیں آپ، تو آپ کیوں غریبوں کا حق مارتے ہیں اس طریقے سے؟ بالکل، ہم جب عدل و انصاف کی بات کر رہے ہیں تو ہماری حکومتوں کا ایک بڑا ایک نظام ہونا چاہیے جو عدل پہ قائم رہے. ہماری عدالتوں کا نظام جو ہے وہ عدل پہ قائم رہے، انصاف پہ قائم رہے. اور ناظرین، جب ہم عدل و انصاف کی بات ہی کر رہے ہیں تو ہم حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں کریں گے تو شاید یہ ناکافی رہے گا. یہ جو قصہ ہے، یہ پورا یہ جو ٹاپک ہے، ہمارا پورا عنوان ہے، یہ ناکافی رہے گا، کیونکہ 22 لاکھ مربع میل پہ جب انہوں نے حکومت کی، جو ان کا عدل و انصاف ایسا تھا کہ اس کی جو غیر مسلم ہے اس کی مثالیں دیتے ہیں، ان کے عدل و انصاف کی مثالیں دیتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پہر لباس تبدیل کر کے لوگوں کے بیچ نکلا کرتے تھے، ان کی رائے جاننے، ان کے مسائل جاننے، اور یہ تھا عدل و انصاف. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے ہیں اور آپ عدل و انصاف ان کا دیکھیں کہ اپنی پروٹوکول چھوڑ کر، اپنا ایک غلام ساتھ لے کر وہ بستیوں میں نکل رہے ہیں اور لوگوں کے حال چال پوچھنے جا رہے ہیں. اگر ہم اگر ہم حضرت ابو بکر کی بات کریں، ہم عثمان غنی کی بات کریں، ہم مولا علی کی بات کریں، یہ تھے عدل و انصاف. ان کا تھا عدل و انصاف، خلفائے راشدین کا عدل و انصاف تھا. اور ہمیں چاہیے کہ ان کے عدل و حکومتی نظام پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے عدل و انصاف کی نقالی کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ چلو. عدل و انصاف ہر اس فرد کا حقوق ہے، ہر اللہ کے بندے کا حقوق ہے. اگر آپ اس کو دنیا میں یہ حق نہیں دیں گے تو اس کو آخرت میں لازمی اللہ پاک ضرور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پولیٹکس کی بات کر لیں ہم، تو وہاں پہ جو ہے عدل و انصاف کی ہم نے ایک تصویر صحیح سے نہیں دیکھ پاتے. ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ جسٹس فار دس، جسٹس فار دس، لیکن ہمیں وہ جسٹس دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. بالکل، ہمارے وہ جو حکومتی اور اداروں کے جو انصاف ہے وہ خیر اپنی ایک بات ایک الگ ہی بحث ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جب اسلامی مملکت خدا داد میں رہتے ہیں، ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم اسلام کے پرچم کے نیچے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کے نیچے جب ایک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو انصاف ہے اور عدل کا جو نظام ہے اس کو مضبوط سے تر مضبوط کرتے جائیں، تاکہ جو غریب ہے، جو پسی ہوئی عوام ہے، ان کو انصاف مل سکے. عدل و انصاف کے ذریعے جو ہے معاشرے میں کافی گہما گہمی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ جب لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا تو عوام، خاص طور پہ عوام، ہماری پولیٹکس کی ہم ویسے بھی ابھی ہم نے ذکر کیا ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے، تو عوام ہماری بہت اس بات پہ پاگل ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر آپ اس کو عدل و انصاف نہیں دے رہے، اس کے ساتھ برابری کا رشتہ نہیں رکھ رہے، جو کہ ہمارے اللہ پاک نے بولا ہے کہ میرے ہر بندے کے ساتھ یہ اس کا حقوق ہے، آپ اس کے ساتھ عدل و انصاف کریں. تو جب یہ نہیں ہوتا
تو انسان جو ہے اپنا حق مانگنے کے لیے کوشش تو کرتا ہی ہے. بالکل. اور جب ہم عدل و انصاف کی بات کر رہے ہیں تو یہ حکومتی نظام یا ایک سیاسی پارٹی یا پھر عدالتوں پہ نہیں، بلکہ یہ عدل و انصاف جو یہ ہمارے اندر بھی آتا ہے. ہمارے اندر بھی ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم عدل و انصاف میں کتنے پکے ہیں. کہ بالفرض اگر کسی کی نوکری کی بات آ جائے کسی ادارے میں اور آپ ہو اس ادارے میں، تو سب سے پہلے آپ ریکمینڈ اپنے قریبی کو کرتے ہیں. وہ جو 20 لاکھ 20,000 30,000 وہ جو 1000 و 100 یا 10 یا 5 یا 2 یا 3 میں سے کوئی جو لائن میں فہرست میں ہوتے ہیں، ان کا حق تو مانا جاتا ہے کیونکہ آپ تو اپنے رشتہ دار کو لے آتے ہیں. تو یہ تو عدل و انصاف نہیں ہے. عدل و انصاف کی اگر ہم بات ہی کر رہے ہیں تو یہ جو ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے جو ہم بدتمیزی اور بد لحاظی کرتے ہیں، یہ بھی تو عدل و انصاف میں آتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، بلکہ وہ ہماری سیفٹی کے لیے ہمیں روک رہے ہیں، ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ جو ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، تم نے لائسنس نہیں بنا ہوا، یہ ہماری سیفٹی کے لیے. کس کی؟ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کون پوچھے گا؟ ان کا کچھ جائے گا نہیں جائے گا، یہ ہمارا جائے گا، ہمارا مسئلہ ہے. کیا اس میں عدل و انصاف میں آگے ہیں؟ لوگ 4 شادیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. میں انکلوڈ اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں اس چیز میں. کیا ویسے تو میری شادی ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر میری ہوئی بھی ہوتی تو ہم 4 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی برابری نہیں ہوتی. ایک سے کم محبت، دوسرے سے زیادہ، تیسرے سے زیادہ. اور ہم نے یہ دیکھا کہ آج جو عدالتوں میں جو طلاق کا نظام، جو خلا کا نظام رائج ہوا وہ یہی وجہ ہے کہ عدل و انصاف ہمارے گھروں میں نہیں ہے. جب ہمارے گھروں میں عدل و انصاف نہیں آئے گا تو سوچیں حکومت پہ کیسا آئے گا. عدل و انصاف ہماری معاشرتی زندگی میں بھی کافی اہمیت کا حامل ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم کسی بڑی گیدرنگ میں چلے جائیں یا کچھ ہو تو وہاں پہ لوگ جو امیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جو غریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ بالکل الگ ہوتا ہے. ہم عدل و انصاف کی بات تو یہیں سے لے لیں، کسی شادی کے فنکشن میں چلے جائیں یا ہم اپنے رشتہ داروں میں سے بات کر لیں، تایا پھپھو چچا، ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی جیب بھاری ہے ہم اسی کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہم عدل و انصاف نہیں کرتے. بالکل. ہمارے گھروں میں جب عدل و انصاف کا نظام رائج نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں وہ رائج نہیں ہوگا، کیونکہ جو حکومت بنتی ہے وہ عوام سے بنتی ہے، اور جب عوام اچھی ہوگی، ہم اچھے ہوں گے تو ہمارا نظام اچھا ہوگا، نظام عدل اچھا ہوگا. جب نظام عدل اچھا ہوگا تو میں نے مثال جو دی ہے حضرت عمر بن خطاب کی، خلفائے راشدین کی، جو ان کا نظام عدل تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مثال ہی آپ چھوڑ دیں کہ وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ تھے. وہ حکومت جو انہوں نے چلائی اور جو مدینے کی ریاست قائم ہوئی تو وہ بات بھی الگ ہے. ہم بات یہاں پہ کر رہے ہیں کہ جو نارمل عدل و انصاف ہے، عمر بن خطاب ہو گئے، خلفائے راشدین ہو گئے، یہ بھی ہم ان کے نقش قدم پہ چاہے چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن کوشش کر سکتے ہیں. مساوات تو ہمیں برابری کا درس دیتا ہے کہ ہم اللہ پاک کے بندوں کے ساتھ برابری کا رشتہ طے کریں، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کریں اور ہم کسی کا حق نہ چھینیں. اور اس ماہ رمضان مبارک کے موقع پر آپ، میں اور ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر مسلمان جو ہے، ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، ہم ان کے ساتھ عدل و انصاف کا رشتہ طے کریں گے اور مساوات سے کام لیں گے. بالکل. آج سے یہ عہد کرتے ہیں، عروج میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ آج سے یہ عہد کرتے ہیں، اور ہمارے دیکھنے والے بھی یقیناً یہ عہد کر رہے ہوں گے کہ آج سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنا جو عدل و انصاف کا نظام ہے وہ اپنے گھر پہ رائج کریں گے، وہ اپنے دوستوں کے گروپ پہ رائج کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان رہے گا اور ہماری عدالتیں بھی انصاف پر فیصلہ کریں گی. اسی کے ساتھ اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہاں وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا، عام آدمی کا رمضان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ام ایمن. تو ام ایمن ہمیں اپڈیٹس دیجیے. جی تو ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سولجر بازار کی فوڈ اسٹریٹ میں. سولجر بازار کراچی کے قدیم بازاروں میں سے ایک ہے. اس بازار کی باقاعدہ تعمیر 1954 میں ہوئی، لیکن پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں بھی یہاں بہت سی دکانیں ہوا کرتی تھیں جہاں سے فوجی خریداری کیا کرتے تھے. اس ہی وجہ سے اس جگہ کا نام سولجر بازار رکھا گیا. اس علاقے میں بہت سی مشہور سماجی اور کاروباری شخصیات کے بنگلے ہوا کرتے تھے، جیسا کہ جی ایم سید اور خان آف قلات، لیکن اب یہ علاقہ انتہائی گنجان آباد ہو گیا ہے. اس بازار میں روزمرہ ضروریات کی تمام اشیاء بآسانی مل جاتی ہیں، جیسا کہ گوشت، سبزی، پھل وغیرہ. تو آئیے عوام سے جانتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں رمضان کیسے گزر رہا ہے ان کا، وہ کس طرح اس رمضان کو مینیج کر رہے ہیں. فوڈ اسٹریٹ چل رہی ہے لیکن سلو چل رہی ہے، نارمل، کیونکہ ان کے بھی ریٹ ہائی فائی ہوئے ہیں. سموسہ دیکھ لیں آپ 35 روپے کا، رول دیکھ لیں 60 روپے کا. اب ہر جگہ کے حساب سے مارکیٹ ڈاؤن چاہ رہی ہے اور لوگوں کی حالت ایسے نہیں ہے، لوگوں کی آمدنی ایسی نہیں ہے.
लोग पैसों से तंगे, आमदनी से तंगे, लोगों के घर के किराए जो किराए पे रह रहे हैं उनके किराए के घर 25-30 हज़ार रुपये, और बिल ऐसे आ रहा है, हमारी हुकूमत बिल ऐसे दे रही है जिसकी कोई हद नहीं। और जिनके घर किराए के वो तो और ज़्यादा परेशान है, और लोगों की जो आमदनी की जहाँ ज़रिया था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोगों की जॉब वगैरह सब जगह से लोगों की नॉर्मल जॉब करने वाला आदमी पिस चुका है बिल्कुल। पिछले रमज़ान से इस रमज़ान तो ज़्यादा ही फ़र्क ये आ रहा है कि मार्केट भी डाउन जा रही है। पिछले साल मार्केट भी अच्छी थी, इस साल ना आपको रोडों पे रश देख सकती हैं, वरना लोग नज़र आते थे, लोग रोडों पे नहीं है। ये समोसे की दुकान, पकौड़े की दुकान, सब लोग फारिग खड़े हुए हैं अभी। गैस बिजली होगी तो हम सूरत हाल बताएं, जब है ही नहीं तो सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, इंसान की ताकत नहीं है मैनेज करना इस वक्त, अल्लाह ताला किस तरह मैनेज करवा रहा है ये अल्लाह और उसकी मसलियत जाना है। हमारी कंडीशन इस काबिल नहीं है कि हम जी सकें, सच्ची बात ये है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसने हिम्मत दी है, हम गुजारा करें। और ये जो पूरा कर रहा है ना, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बाकी किसी में कोई ताकत नहीं है, ना सरकार में ना हमारे में अपने में नहीं। देखें, इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 60 साल है, सदियों से मैसेज दे दे के थक गया, लेकिन आप यकीन करेंगे 1% बल्कि -1% भी फ़र्क आज तक नहीं आया। हर दौर के अंदर महंगाई बढ़ती है, और अभी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अभी 1 तारीख को पेट्रोल के रेट अनाउंस होंगे तो फिर महंगाई देखिएगा। उम्मीद तो यही है, बाकी अल्लाह की ज़ात की बात है। सुनने में तो यही आया है कि कम से कम 100 रुपये पेट्रोल में इजाफे का चांस है, क्योंकि उधर IMF ने पहले बोल दिया है कि पेट्रोल में GST 18% पर लीटर चाहिए हमको। तो 300 रुपये पे 18% को 3 बार मल्टीप्लाई कर ले तो मेरे ख्याल से तकरीबन 100 रुपये के लग हो जाएगा। ये तो टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब टैक्स के साथ जाहिर बात है, जो टैक्स बढ़ाएगा 20, 10, 5 रुपये वो अपने भी तो रखेगा ना, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, ये तो रखेगा ना। 18 या 100 तो यही हो गए, बाकी अगर 10 रुपये भी आप दूसरे के रखते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो 110 रुपये मेरे ख्याल से हो जाता है, और अगर कम हो गया तो हमारा फिर नसीब है। रमज़ान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। फ्रूट वगैरह इम्प्रेस मार्केट से और यहाँ पे बहुत 50 रुपये का किलो पे फ़र्क है। ये अभी मैंने इनसे आपके सामने रेट पूछा है तो हमें 150 रुपये इन्होंने बताया। अब आगे जाता हूँ शायद 3 नंबर पे थोड़ा रेट कम मिल जाए। ये बस ये है कि थोड़ा क्वांटिटी कम कर देते हैं, बस खाने पीने में थोड़ा एहतियात कर लेते हैं, और क्या बस कुछ नहीं। मोनोपोली है रमज़ान के महीने में, दूसरे मुल्कों में चीज़ें सस्ती हो जाती है, हमारा इस्लामी मुल्क है इस वजह से चीज़ें महंगी हो जाती है, हम मुसलमान हैं ख़ास। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना, आवाम बहुत परेशान है, महंगाई के साथ साथ गैस को लेकर भी बहुत परेशान है, क्योंकि रमज़ान में अगर इफ्तारी के टाइम और सहरी के टाइम जब घर पर गैस नहीं होगी तो आवाम रोज़ा कैसे खोलेगी, और इफ्तार के टाइम रोज़ा कैसे खोलेगी, सहरी के टाइम रोज़ा बंद कैसे करेगी। जी तो बताइएगा उरूज और हसन। इस वक्त उम्मे ऐमन हमें अपडेट कर रही थी। उम्मे ऐमन, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।